میں پیش آیا تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سورج کو پوجا کرنے والا، وہ کہتا ہے نہیں یہ صحیح نہیں، یہ حق نہیں ہے، میرا رب تو آج صبح ہی اٹھا تھا۔ تو ہم کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں، بڑے واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ حق متنوع نہیں، حق متعدد نہیں ہو سکتا، حق صرف ایک ہی ہو سکتا ہے۔ یہ سیم بات آپ مسلمان کے درمیان جو فرقے ہیں، سیم بات کہ مسلمان کے درمیان مختلف آراء، مختلف عقائد، مختلف مناہج ہیں۔ سنی سلفی وہ جو اپنے عقیدے کو، اپنے منہج کو، اپنے دین کے فہم کو، اپنی دین کی تطبیق کو قرآن و سنت سے مستند کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میرے رب کے پاس چہرہ ہے۔ جہمی آ کے کہتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس چہرے کی صفت نہیں ہے۔ سنی سلفی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جہمی آ کے کہتا ہے کہ نہیں، قرآن مجید وہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس بولنے کی صفت بھی نہیں ہے۔ دونوں تو نہیں صحیح ہو سکتا، حق تو ایک ہی ہو سکتا ہے۔ سنی سلفی کہتا ہے کہ صحابہ کرام اس امت کے سب سے بہترین نسل ہیں۔ رافضی شیعہ بھی کہتا ہے کہ نہیں، صحابہ کرام اس امت کی سب سے بدترین نسل ہے۔ سنی سلفی کہتا ہے کہ حکمران کے خلاف لوگوں یعنی ظالم حاکم کی اطاعت کرنی چاہیے، ظالم حاکم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا فہم ہے جو قرآن و سنت سے مستند ہے۔ اور پھر خارجی آ کے کہتا ہے کہ نہیں، بلکہ ظالم حکمران کے خلاف کونی انقلاب آنا چاہیے۔ سارے تو نہیں صحیح ہو سکتے نا، عملی طور پہ کوئی بھی اس بات کی تصدیق کرے گا۔ ہر بندہ یہ کہے گا کہ میری بات، میری رائے وہ صحیح ہے، وہ مضبوط ہے۔ اور یہ جو بات ہے کہ حق ایک ہے، صراط مستقیم ایک ہی ہے، کیونکہ صراط مستقیم وہ حق ہے، اور حق صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، اس میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ اس بات پہ علماء کرام نے بڑی تاکید کے ساتھ اس کا بیان کیا ہے، اور ان علماء کرام میں سے الشیخ العلامہ محدث العصر محمد ناصر الدین الالبانی ہیں، اور انہوں نے اس بات کے بارے میں بڑی تفصیلی طور پہ بیان فرمایا تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّنَا نَحْمِدُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَىٰ أَنْ هَدَانَا لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ النَّاسُ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِنَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ پہلے شیخ البانی یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے ان امور کی طرف جس میں اکثریت جو لوگ ہیں وہ اس حوالے سے گمراہ ہو چکے ہیں، یعنی جو اکثریت ہے لوگوں کے وہ ان امور میں گمراہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب کیا ہے، ہمیں چنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی ہے۔ فرماتے ہیں ہدانا الی ان نتبنى الکتاب والسنہ عقیدۃ لنا ومنہجا فی حیاتنا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی کہ ہم کتاب یعنی اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بطور ایک عقیدہ اور زندگی کے منہج کو ہم نے اسے اپنایا ہے۔ اور پھر ایک بہترین بات شیخ کہتے ہیں جس کے اوپر ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو تمام لوگوں میں سے چنا ہے، منتخب کیا ہے، ہدایت دی ہے اس راستے کی طرف، صراط مستقیم کے راستے کی طرف۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، اور سلف الصالح کی فہم، ان کی تطبیق۔ شیخ البانی فرماتے ہیں کہ اس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے، جبکہ جو دوسرے مسلمان ہیں، ہر طائفہ، ہر گروہ، ہر فرقہ، وہ اپنے مذہب کو اتنے پابندی سے پکڑتا ہے، اپنے مذہب کو اتنے تعصب سے پکڑتا ہے، وہ پابندی جو مسلمان کو صرف
قرآن و سنت کے لیے ہونی چاہیے۔ سوال، کیا ہم مسلمانوں کو کسی چیز سے متعصب ہونا چاہیے؟ کسی چیز سے ہم کو پابندی کرنی چاہیے؟ کون سی چیز ہے؟ دین۔ تفصیل تھوڑی سی دیں۔ اللہ کی رسی۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ قرآن و سنت وہی چیز ہے نا جس کے بارے میں تیار ہوں اور آپ تیار ہیں کہنے کے لیے کہ آپ کوئی سی بات لائیں، اگر وہ قرآن و سنت سے موافقت نہیں کرے گی تو پھر میں آپ کی بات کو نہیں قبول کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن و سنت ہم اس سے متعصب ہیں، ہم اس سے متعصب ہیں۔ مگر آج کے دور میں مسلمانوں کی حالت کیسی ہے کہ وہ تعصب جو ان کو قرآن و سنت کے ساتھ ہونی چاہیے، وہ تعصب ان کے پاس ہے اپنے مذہب کے لیے۔ جو بھی اس مذہب میں ہے، چاہے وہ حنفی مذہب ہو، مالکی مذہب ہو، شافعی مذہب ہو، چاہے وہ حنبلی مذہب ہو، عقیدے میں وہ ماتریدی مذہب ہو، جو بھی میرے مذہب میں ہے میں اس کو پکڑ کے رکھوں گا۔ آپ کچھ بھی میرے سامنے لے آئیں، قرآن کی کوئی بھی آیت میرے سامنے لے آئیں، سنت سے صحیح حدیث کوئی سی بھی میرے سامنے لے آئیں، میں اس کو قبول کرنے کے تیار نہیں ہوں۔ کیوں؟ میں حنفی ہوں، میں مالکی ہوں، میں اشعری ہوں، میں ماتریدی ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ اس قسم کا تعصب شیخ البانی فرما رہے ہیں کہ مسلمان کو اس قسم کا تعصب صرف قرآن اور سنت کے لیے ہونا چاہیے۔ تو شیخ البانی کہتے ہیں کہ فَهَذِهِ نِعْمَةٌ لَيْسَ بَعْدَهَا نِعْمَةٌ، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے۔ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ کہ ان تمام لوگوں میں سے، کوئی تصویر لگانے ہیں، ان تمام لوگوں میں سے، تمام مسلمان فرقوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے۔ کیوں چنا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہمارے اوپر۔ نعم، پھر شیخ البانی فرماتے ہیں اور اس کلام کو وہ کوالیفائی کرتے ہیں، ذَلِكَ لِأَنَّ التَّمَسُّكَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالضِّمَانُ الْوَحِيدُ الَّذِي يَعْصِمُ الْإِنسَانَ مِنْ أَنْ يَقَعَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ کیونکہ قرآن و سنت اتنی بڑی نعمت ہے کہ بندہ اس کو تھام کے پکڑے، کیونکہ قرآن اور سنت وہ وحید ضمانت ہے، وحید گارنٹی ہے جو انسان کو کلیئر کٹ ضلالت میں، یعنی صاف ستھرا جو گمراہی ہے اس میں گرنے سے بچا دیتا ہے۔ جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح حدیث میں فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت تھی ہمارے لیے کہ میں آپ کے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم گمراہ نہیں ہوگے اگر تم ان دونوں کو پکڑ کے رکھو گے، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میری سنت۔ اب شیخ البانی جو شاہد ہے، جو نقطہ ہے جس تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں، اب شیخ البانی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ وہ اس آیت کریمہ اور اس حدیث کا ذکر کرتے ہیں جو آپ نے کل سنا تھا شیخ طارق کے درس میں اور شیخ کاشف کے درس میں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لکیر کھینچی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکیر کے دائیں بائیں ہاتھ پر، دائیں بائیں جوانے پر چھوٹی لکیریں کھینچی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ نے اپنا ہاتھ اس لمبی لکیر پر رکھا اور آپ نے کیا کہا کہ یہ ہے ھذا سبیل اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا راستہ۔ کیا اس پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اکتفا کیا؟ نہیں، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر یہ بھی کہا کہ یہ جو دیگر راستے ہیں، ھذہ سبل علی رأس کل سبیل شیطان یدعو الیہا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ یہ ہے سبل، یہ ہیں وہ راستے جو سیدھے راستے سے ہٹ کے ہیں، ہر راستے کے سرے پر ایک شیطان ہے اور وہ شیطان دعوت دے رہا ہے اس راستے کی طرف۔ یعنی یہ ہے اللہ تعالیٰ کا راستہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ بلند ہے، یہ راستہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ بلند ہے، اور پھر فلسفی جہمی آ کے کہتا ہے کہ نہیں،
وہ جو شیطان ہے جو اس چھوٹے راستے پہ، جو اس سیدھے راستے سے ہٹ کے ہے، وہ شیطان اس راستے پہ کھڑے ہو کے آپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، یعنی فی کل مکان، جہنم کی طرف آپ کو دعوت دے رہا ہے۔ آپ یہ سیدھا راستہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم امت مسلمہ کی جو خوشحالی ہے وہ صرف اس صورتحال میں آئے گی جب ہم توحید کو قائم کریں گے، اور پھر جو انقلابی لوگ ہیں، وہ جو شیاطین ہیں، وہ جو دوسرے چھوٹے راستے پہ کھڑے ہوئے ہیں، شیاطین من الانس والجن، شیطان جو انس میں سے ہیں اور جن میں سے بھی ہیں، وہ ان چھوٹے راستے پہ کھڑے ہو کے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ آؤ ادھر آؤ، اس چھوٹے راستے کی طرف آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ ہم خونی انقلاب ان ظالم حکمران کے اوپر لاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ ہے، اور اس کے آس پاس دائیں بائیں کی طرف چھوٹے سے راستے ہیں، ہر راستے کے سرے پہ ایک شیطان ہے، دعوت دے رہا ہے اس راستے پر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، مگر پھر یہاں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اکتفا نہیں کی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس واضح بیان کے بعد یہ بھی کہا، اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھی، یعنی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھی کہ یہ ہے میرا راستہ، پس اس کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو، ورنہ وہ تمہیں اس کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ شیخ البانی کیا فرماتے ہیں؟ شیخ البانی فرماتے ہیں کہ یہ ایک بہت خوبصورت، بہت بہترین بیان تھا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور یہ ایک بہت بالغ، یعنی ایک بہت ڈیپ قسم کی حجت تھی، ایک بہت گہری حجت تھی مسلمانوں پر، وہ مسلمان جو سیدھے راستے سے ہٹ کے ہیں۔ کس بات پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید دی تھی؟ خط یعنی لکیر کھینچی ہے، کہا ہے یہ اللہ کا راستہ ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جو دیگر راستے ہیں جانب یعنی رائٹ اور لیفٹ پر، یہ گمراہی کے راستے ہیں۔ اور پھر اس کی بات پہ اکتفا بھی نہیں کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت بھی پڑھی۔ یہ کس بات کی تاکید دے رہی ہے؟ شیخ الالبانی فرماتے ہیں لِأَنَّ هَذِهِ السُّورَةُ تُوَضِّحُ وَتُؤَكِّدُ مَا جَاءَ فِي الْآيَةِ السَّابِقَةِ أَنَّ الطَّرِيقَ الْمُوصِلِ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيْسَ إِلَّا طَرِيقًا وَاحِدًا۔ یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ویژول السٹریشن ہمارے لیے دی تھی، یہ ویژول السٹریشن ہمیں کیا بتاتی ہے کہ جو راستہ ہے جو ہم کو اللہ تک پہنچائے گا، وہ راستہ صرف اور صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، اور جو دوسرے راستے ہیں جو اس راستے سے ہٹ کر ہیں، جتنا زیادہ ایک بندہ اس یعنی منحرف راستے پہ قدم لیتا ہے، اتنا زیادہ وہ سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے، اور اتنے زیادہ وہ گمراہی کا شکار بن جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ سیدھا راستہ ہے نا، اور یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ سیدھا راستہ یوں ہے اور اس کے سائڈ پر گمراہی کا راستہ نکل رہا ہے۔ تو جب بندہ شروع کرتا ہے گمراہی کے راستے پر، تو وہ سیدھے راستے سے بہت بعید ہوتا ہے یا تھوڑا سا قریب ہوتا ہے؟ تھوڑا سا قریب تو ہوتا ہے نا شروع میں جب وہ اس گمراہی کے راستے پہ شروع کرتا ہے، وہ سیدھے راستے سے تھوڑا سا قریب ہے۔ جتنا ہی زیادہ وہ قدم لیتا ہے اس منحرف، اس گمراہی کے راستے پہ، اتنا ہی زیادہ وہ دور چلا جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جیسے آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے جب ان لوگوں پہ تنقید کی تھی جو تسبیح و تحلیل و تکبیر کر رہے تھے سنت کے خلاف، یعنی کھجور کی جو
بیج کے اوپر کر رہے تھے، یا کھجور کی جو دانے گٹھلیاں ہوتی ہیں اس پہ کر رہے تھے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوپر تنقید کی تھی۔ بڑی گمراہی لوگوں کی نظر میں بڑی گمراہی تھی یا چھوٹی گمراہی؟ ان کے نظر میں تو چھوٹی گمراہی تھی، ہم تو صرف خیر کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ لوگ پھر جا کے کیا فتنہ میں، بعد میں جا کے فتنہ میں وہ فتنہ کے شکار بنے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف انہوں نے قتال کی تھی۔ چھوٹی گمراہی سے شروع کیا تھا اور جا کے بڑی گمراہی میں وہ بھٹک گئے تھے۔ تو یہ شیخ البانی کی بہت بہترین بات ہے کہ حق صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، متعدد نہیں ہو سکتا۔ اور یہ آیت جو آپ تقریباً ہر درس میں، ہر محاضرہ میں جو اس کانفرنس میں ہوگا، آپ اس آیت کو سنیں گے سورۃ الانعام میں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، بس اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو کیونکہ وہ تمہیں اللہ کے سیدھے راستے سے جدا کر لیں گے، ہٹا دیں گے۔ یہ تھا شیخ البانی کا کلام۔ اب ہم ایک اور امام کی کلام پہ تھوڑا سا تبصرہ کرتے ہیں، الامام العلامہ ابن القیم رحمہ اللہ تعالی۔ ان کے بھی ایک بہترین وجہ تھا، ایک بہترین پہلو کے ساتھ وہ آئے تھے کہ حق صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، متعدد نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ ایون فروع میں، اصول کی بات، ہم مین چیز اصول کی بات کریں کیونکہ جو فرعی مسائل ہیں ان میں ایسے بہت سارے مسائل ہیں جس میں اختلاف قابل برداشت ہے، مگر ان فرعی مسائل میں بھی حق تو صرف ایک ہی ہو سکتا ہے۔ ابن القیم فرماتے ہیں کہ حق ایک ہی ہو سکتا ہے لیکن باطل متعدد ہے، اور وہ ایک دلیل پیش کرتے ہیں، ایک آیت پیش کرتے ہیں سورۃ البقرہ میں سے۔ اس آیت کو میں پڑھتا ہوں، آپ پھر بتائیں کہ کیسے ابن القیم نے اس آیت سے استدلال کی تھی کہ حق ایک ہی ہو سکتا ہے اور باطل متعدد ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ نے کل شیخ کاشف کے درس پہ غور کیا ہوگا تو پھر جواب شیخ کاشف نے کل دیا ہوا تھا۔ اس آیت کا ذکر کرتے ہیں ابن القیم، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالی مومن بندوں کا ولی ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو ظلمات، اندھیرے میں سے نکال کے نور میں لے آتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، لیکن وہ جو کفر کرتے ہیں ان کے اولیاء طاغوت ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ اولیاء لوگوں کو، کافر لوگوں کو نور میں سے نکال کے اندھیرے میں لاتے ہیں۔ یہ آیت کا معنی۔ یہ آیت کیسے ایک دلیل ہے کہ حق ایک ہی ہے اور متعدد نہیں ہے، اور باطل متعدد ہے، ایک نہیں ہے؟ کیونکہ اس آیت میں اگر آپ نے سنا تھا، اس میں حق کا لفظ استعمال کیا گیا تھا؟ نہیں استعمال کیا گیا۔ باطل کا لفظ اس میں استعمال کیا گیا تھا؟ نہیں کیا گیا نا۔ مگر اس کے باوجود یہ آیت ایک بہترین دلیل ہے کہ حق ایک ہی ہو سکتا ہے، متعدد نہیں۔ باطل متعدد ہو سکتا ہے، ایک نہیں۔ جو نور کے لیے لفظ ہے وہ مفرد ہے، جو ظلمات ہیں وہ پلورل۔ احسنت، بارک اللہ فیک۔ یہاں نور حق کی مانند ہے اور ظلمات وہ باطل کی مانند ہے۔ نور کو یہاں مفرد صیغت میں پیش کیا گیا ہے، لیکن ظلمات یعنی اندھیرے اس کو جمع کی صیغت میں پیش کیا گیا ہے، یعنی اندھیریاں، تاریکیاں، ظلمت، اردو میں ایک ہی ہے نا؟ اچھا جمع ہے، اندھیریو، ظلمات تمام۔ یعنی بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو ابن القیم نے اتنی زبردست طریقے سے استدلال کیا ہے کہ دیکھو حق ایک ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ حق نور حق کی مانند ہے
اور یہاں اللہ تعالیٰ اس سیاق میں نور کو مفرد صیغت میں ذکر کر رہے ہیں، اور اندھیرا وہ باطل کی صیغت میں ہے اور اللہ تعالیٰ اسے جمع باطل کی مانند ہے اور اللہ تعالیٰ اسے جمع کی صیغت میں پیش کر رہے ہیں۔ اور ابن القیم یہ بھی فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ ولی الذین آمنوا، یہ تو نہیں کہا نا اللہ اولیاء الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، ہمارا ولی متعدد ہے؟ لا، واحد اللہ تعالی، ہمارا ولی ایک ہے، تو اس لیے وہ راستہ جو ہمیں ہمارے ولی تک پہنچاتا ہے وہ ایک ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ جو کفر کرتے ہیں، جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، ان کے پاس تو ولی تو نہیں ہے نا، ان کے بقول ان کے پاس تو اولیاء ہیں، متعدد معبودات ہیں، بہت سارے ان کے معبودات ہیں جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، جن کو وہ ارباب سمجھتے ہیں۔ تو ظاہری سی بات ہے کہ پھر وہ راستے جو ان کے پاس ہوں گے اپنے اولیاء تک پہنچنے کے لیے وہ باکثرت ہوں گے، وہ متعدد ہوں گے، مختلف ہوں، بہت سارے ہوں گے۔ یہ تھا ابن القیم کی بات اس نقطے پہ کہ حق ایک ہی ہو سکتا ہے، متعدد نہیں ہو سکتا۔ یہ دو ہم نے دلیل پیش کیے ہیں، ایک شیخ البانی کا سورۃ الانعام سے، اور یہ آیت سورۃ البقرہ جو ابن القیم نے ذکر کیا۔ وہ حدیث جو مشہور حدیث ہے جو ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ نے روایت کی ہے، الحاکم نے بھی فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے امام مسلم کی شرائط کے مطابق، حدیث الافتراق، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افترقت الیہود الی 71 فرقہ وافترقت النصارى إلى 72 فرقة وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، کہ یہودی وہ 71 فرقوں میں بٹ گئے، عیسائی 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، کلھا فی النار، سارے فرقے جو میری امت میں سے ہیں جہنم میں ہیں، الا واحدہ، سوائے ایک کے۔ اور پھر صحابہ کرام کیونکہ وہ حق کی تلاش کرتے تھے، صحابہ کرام وہ تو صرف یہ چاہتے تھے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں، وہ تو صرف یہ چاہتے تھے کہ وہ جنت پہنچ جائیں، یہ ان کا مقصد تھا۔ اور ان کو پتہ تھا کہ جو الفرقہ الناجیہ ہے، وہ فرقہ جو بچ جائے گا، جو نجات حاصل کرے گا، انہی کے راستے پہ ہم نے چلنا ہے، کیونکہ وہی جنت کی واحد راستہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے اس طلب کے ساتھ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پھر سوال یہ پوچھا کہ من ہی یا رسول اللہ، کہ وہ کون ہے، وہ فرقہ کون ہے۔ صحابہ کرام نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات سنی تو انہوں نے یہ رویہ نہیں رکھا کہ بس ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ سارے جہنم میں ہوئیں گے سوائے ایک، امید ہے اور تمنا یہ ہے ہمارا کہ ہم بچ جائیں گے، ہم ہی اس فرقے الناجیہ میں سے شامل ہوں گے۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ کار نہیں تھا۔ نہیں، من ہی یا رسول اللہ، وہ کون ہیں؟ خوف تھا ان کے دل میں کہ ہم گمراہی فرقوں میں شامل نہ ہو جائیں، ہم ان کے راستے پہ نہ چلیں۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوالیفائی کیا، بتایا کہ ما انا علیہ اليوم، نعم من کان علی مثل ما انا علیہ اليوم واصحابی، وہ جو اس پر ہیں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی آج وہ دین جس پر میں اور میرے صحابہ آج کے دن پر قائم ہیں، وہ ہے الفرقۃ الناجیہ۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، صحابہ کرام کا طریقہ کار، یہ ہے فرقۃ الناجیہ۔ ایک اور روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الجماعہ، فرقۃ الناجیہ وہ فرقہ جو نجات حاصل کرے گی وہ ہے الجماعہ۔ الجماعہ کیا ہے؟ الجماعہ کیا ہے؟ جماعہ کیا ہے؟ جماعت کیا ہے؟ جماعت یہ ہے کہ میں ابھی جماعت بنا دوں، میں طارق بھائی جماعت بنا دیتے ہیں اور سب لوگ ہمارے دستور کو پڑھ کے اس کو سائن کر لیں اور آپ، یہ جماعت ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے جماعت؟ جو حق پر ہے۔ احسن، بارک اللہ فیک۔ یہ تھا صحابہ کرام کی تعریف، ان کی ڈیفینیشن، یعنی الجماعہ ما وافق الحق ولو كنت وحدك، جماعت یہ ہے
جو حق کی موافقت کرتا ہے وَلَوْ كُنْتَ وَحْدَكَ، حتیٰ کہ آپ اکیلے بھی ہوں 10 لاکھ ہیں آپ جو قرآن اور سنت کی اتباع کرتے ہیں، صحابہ کرام کی فہم اور ان کی تطبیق کے مطابق آپ جماعت ہیں۔ 10 لاکھ نہیں، اگر آپ صرف 10 افراد ہیں مگر آپ قرآن اور سنت کی اتباع کرتے ہیں صحابہ کرام کی فہم اور ان کی تطبیق کے مطابق، یہ جماعت ہے۔ کوئی بھی نہیں آپ کے ساتھ، آپ بالکل اکیلے ہیں، سب لوگ آپ کے دشمن بن چکے ہیں، بیوی بچوں نے بھی آپ کو چھوڑ دیا، محلے والے نے آپ کو چھوڑ دیا۔ کیوں؟ قرآن و سنت کی آپ اس کو تھام کے رکھنا چاہ رہے ہیں، آپ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہ رہے۔ اگر آپ حق پہ ہیں تو آپ جماعت ہیں، یہ ہے جماعت۔ اور ایک سیدھا سمپل سا میتھمیٹکس ہے کہ سیدھا راستہ ایک ہی ہے، صراط مستقیم ایک ہی ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ 73 فرقے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ 73 فرقے ہوں گے، ہاں 72 فرقے گمراہ ہوں گے، لیکن ان میں کچھ نسبت ہوگی جس میں خیر بھی ہوگی، حق بھی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کلھا فی النار، سارے کے سارے جہنم میں ہیں، الا واحدہ، سوائے ایک کے۔ سمپل میتھمیٹکس، آسان قسم کا حساب ہے کہ ایک ہی راستہ ہے جو ہمیں جنت لے کے جائے گا، ایک ہی راستہ ہے جو ہمارے خاندان کو جنت لے کے جائے گا، ایک ہی راستہ ہے جو ہمارے بچوں کو جنت لے کے جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ قرآن سنہ علی فہم سلف الامہ، صحابہ کرام، تابعین کرام، اتباع تابعین کرام، ان کی فہم کی مطابق۔ اب ہم رجوع کرتے ہیں شیخ البانی کے کلام کی طرف۔ نعم، جہاں شیخ البانی بتا رہے تھے کہ حق ایک ہی ہو سکتا ہے، انہوں نے کون سی دلیل پیش کی تھی؟ اس کو یاد ہے؟ شیخ البانی نے کہا کہ حق ایک ہے، انہوں نے دلیل پیش کی۔ ابن القیم نے کہا حق ایک ہی ہے، صراط مستقیم ایک ہی ہے، انہوں نے دلیل پیش کی۔ یہ بھی ہم نے حدیث ذکر کی تھی۔ اچھا، ہم واپس جاتے ہیں امام البانی کے کلام کی طرف۔ شیخ البانی نے کون سا دلیل پیش کیا تھا کہ حق ایک ہی ہو سکتا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ احسن، بارک اللہ فیک، سورۃ انعام کی جو آیت ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میری صراط، میرا راستہ مستقیم، سیدھا راستہ۔ کیا کیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فعل کیا، لکیر کھینچی، سیدھی لکیر کھینچی، اور پھر اس کے دائیں بائیں کی طرف چھوٹے لکیریں کھینچے، اور پھر اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام کا اضافہ بھی کیا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے اور یہ دوسرے راستے اس راستے سے ہٹ کے ہیں، ہر راستے کے اوپر ایک شیطان ہے جو اس راستے کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اور وضاحت دی اور تاکید دی، آیت کریمہ کو پھر آپ نے اس کی تلاوت کی۔ شیخ البانی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالی وَكَأَنَّمَا أَوْحَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَيْهِ بِمَا سَيَقَعُ وَبِمَا سَيَأْتِي مِنَ الزَّمَانِ، ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی دی تھی، الہام دیا تھا کہ تمہاری امت کی حالت یہ ہو جائے گی، بعد میں تمہاری امت کی یہ حالت ہوگی۔ کیا حالت ہوگی؟ کہ وہ کہنے لگیں کہ یہ سیدھا راستہ جو ہے نا، قرآن سنت سلف الصالح، یہ بڑا لمبا راستہ ہے۔ اس لیے بعض شیخ البانی فرماتے ہیں کہ بعض کتب الحدیث میں بتایا گیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس لکیر کو کھینچا تھا تو اس لکیر کو بہت لمبے طریقے سے کھینچا تھا، لمبا لکیر تھا، اور جو دوسرے راستے تھے ان کے لیے چھوٹے لکیریں کھینچی تھیں۔ شیخ البانی فرما رہے کہ یہ جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی لکیر کھینچی، جو سیم بات شیخ طارق کل کر رہے تھے، اور یہ پھر اس کی سائڈ پہ چھوٹی لکیریں کھینچی، یہ ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے الہام دیا تھا کہ لوگ آئیں گے، تمہاری امتی یہ کہنے لگے گی کہ یہ جو راستہ ہے یہ بہت لمبا ہے۔ شیخ البانی کہتے ہیں کہ مخالفین کے ساتھ جب ہم بحث کرتے ہیں، ان کے اوپر حجت ہم قائم کرتے ہیں کہ آؤ اس سلفی منہج کو اپناؤ عملاً طور پہ،
اس سلفی منہج کو اپناؤ، کتاب اور سنت کو اپناؤ، اور پھر ہم ان کو تفصیلی طور پہ چند مسائل کو تفصیلی طور پہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ یہ پیغمبروں کا منہج یہ تھا۔ ان کی دعوت ایک اجمالی دعوت نہیں تھی، مجمل دعوت نہیں تھی، تفصیلی دعوت تھی۔ یہ نہیں تھا کہ بس اللہ کی عبادت کرو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت صرف کرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک مت کرو۔ تفصیلی دعوت، یہ تھا منہج الانبیاء کا۔ تو جب ہم ان کو چند باتوں میں تفصیل دیتے ہیں تو پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے موافقت کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو ہمارے مخالفین ہیں، جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بھائی، قرآن و سنت کو اپنے دعوت، اپنے اسلامی کام میں قائم کرو، قرآن و سنت اور سلف الصالح کے منہج کو اپناؤ، اس کے اوپر چلو۔ سلف الصالح کا منہج تم سے پوشیدہ نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، لکھا ہوا ہے کتابوں میں۔ کتابوں کو پھر کیوں نہیں کھولتے اور پھر کیوں نہیں پڑھتے، اور پھر پڑھنے کے بعد اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو پھر یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، ہم آپ سے موافقت کرتے ہیں۔ مخالفین ہم کو جا کے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم آپ سے موافقت کرتے ہیں، یعنی یہ جو راستہ ہے یہ حق تو ہے، وَلَكِنْ يَقُولُونَ يَا أَخِي هَذِهِ شَغْلَ طَوِيلًا، کہتے ہیں یہ تو بڑی لمبی شغل ہے، وَهِيَ تَحْتَاجُ إِلَى مُدَّةٍ طَوِيلٍ، بڑا وقت کا محتاج ہے، بڑا وقت کی ضرورت ہے۔ وَنَحْنُ نُرِيدُ نُقِيمُ الدَّوْلَةَ الْمُسْلِمَةَ بِأَقْرَبِ طَرِيقٍ، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم ایک اسلامی ریاست جلدی سے قائم کریں۔ اور پھر شیخ البانی فرماتے ہیں یہ جو چھوٹے راستے ہیں، نبی علیہ السلام نے جو چھوٹے راستے کا تصویر ہمارے لیے بنائی تھی، تمام کیسے وہ ملتی جلتی ہے جس طریقے سے شیطان لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ یعنی شیطان لوگوں کو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے نعم وذالک من تمام ما یسولہ الشیطان لبنی الانسان بأن یقول لهم الى متى تمشون ومتى تصلون، شیطان لوگوں کو کیا کہتا ہے؟ کب تک تم لوگ چلتے رہو گے، کب تک تم لوگ اپنے غایت، اپنے ہدف تک پہنچو گے؟ ہر وقت تم قرآن، سنت، سلف الصالح، علماء کے بارے میں بات کرتے رہتے ہو، حکمران کی اطاعت کرنی چاہیے، توحید توحید توحید، اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ بلند ہے۔ کب تک تم اس بات پر، یعنی how long are you going to remain besotted to this path، کب تک تم اس بات پر ڈٹے رہو گے، کب تک؟ اذهبوا من هذا الطريق، یہ شیطان ہمیں وسپر کرتا ہے، یہ وسوسہ دیتا ہے۔ شیطان من الجن، نعم، و شیطان من الانس، انسان میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ وہ بندہ جو آپ کو دعوت دے رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ قرآن و سنت سے مخالفت کرتی ہے یہ دعوت، وہ شیطان ہے، وہ آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ کب تک تم یہ کام کرتے رہو گے، کب تک تم اس مقصد کے لیے کام کرتے رہو گے، کب تم اپنے مقصد تک پہنچو گے؟ اس چھوٹے راستے کو اپناؤ۔ انظروا ما اقربہ وما ایسر الوصول الی منتہاہ، دیکھو کہ یہ راستہ کتنا چھوٹا سا پیارا سا راستہ ہے، دیکھو کہ کتنی جلدی سے تم اپنے غایت تک پہنچ سکتے ہوگے۔ اس طریقے سے شیطان نے جو اغلبیت، اکثریت اسلامی جماعتیں ہیں اس دور میں، اس طریقے سے شیطان نے ان کو دھوکہ دیا ہوا ہے کہ یہ ہے صحابہ کرام، تابعین کرام، اتباع تابعین کرام کا طریقہ کار، لیکن ہاں وہ لمبا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ لمبا ہے، شیخ البانی کہتے ہیں کہ جی ہاں، فنقول لهم ان هذا الطريق قد صوره الرسول علیہ الصلوۃ والسلام فعلا انه طريق ممتد وطويل، واقعی یہ جو راستہ ہے جس کی پکچر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دکھائی تھی، واقعی یہ طویل ہے، وَلَكِنَّهُ مستقیم، لیکن وہ سیدھا ہے۔ اور پھر شیخ البانی نعم کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ، ان کے پاس علم کی کمی ہے،
اور اگر ان کے پاس علم کی کمی نہ ہو، اگر یہ بات ہے کہ ان کے پاس علم ہے تو پھر ان کا علم نفع بخش والا علم نہیں ہے، کیونکہ نفع بخش والا علم وہ ہے جو کیا ہے؟ قال اللہ، قال الرسول، قال الصحابہ، اللہ نے کیا کہا، رسول نے کیا کہا، صحابہ کرام انہوں نے کیا کہا۔ یہ لوگ ہم ان سے موافقت کرتے ہیں جہاں تک ان کی ہدف کی بات ہے، غایت کی بات ہے، مقصد کی بات ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے زمین میں اللہ کا حکم کو نافذ کریں۔ شیخ البانی کہتے ہیں جہاں تک ہدف کی بات ہے، جہاں تک مقصد کی بات ہے، ہم آپ سے موافقت کرتے ہیں، مگر ہم آپ سے کس بات میں اختلاف کرتے ہیں؟ جو طریقہ ہے، جو منہج ہے، جو راستہ ہے جو آپ اپناتے ہیں اس ہدف تک پہنچنے کے لیے، کیونکہ ہدف صرف کیا ہے؟ حضرت شیخ البانی فرماتے ہیں نحن وسیلتنا انه لا بد من العلم النافع والعمل الصالح، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست کو قائم کرنے کے لیے، امت مسلمہ میں عزت لانے کے لیے، تجدید لانے کے لیے، قوت لانے کے لیے، اسلام کو غالب بنانے کے لیے، یہ ہمارا راستہ ہے۔ نفع بخش علم اور نیک اعمال، نیک اعمال، نفع بخش علم یعنی وہ علم جو کس چیز پہ مبنی ہے؟ کس چیز پہ مبنی ہے؟ قرآن، سنت، سلف الصالح کے فہم کے مطابق۔ والعمل بهذا العلم، پہلی جانب علیحدہ کافی نہیں ہے، دونوں کی ضرورت ہے۔ والعمل بهذا العلم، اس علم پہ عمل کرنا، یعنی شیخ البانی فرماتے ہیں وَلَوْ اجْتَمَعَ الْمُسْلِمِينَ الْيَوْمَ جَمِيعًا عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ ثُمَّ لَمْ يَعْمَلُوا بِذَلِكَ فَلَنْ يَصِلُوا إِلَى هَدْفِهِمُ الْمَشْهُودِ وَهُوَ إِقَامَةُ حُكْمِ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، اگر تمام مسلمان آج نفع بخش علم کو حاصل کرنے میں اکٹھے ہو جائیں لیکن اس علم پر عمل نہ کریں تو پھر وہ کبھی بھی نہیں اپنے مقصد تک پہنچ سکتے ہوں گے۔ وہ مقصد جو کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم زمین پر نافذ کریں۔ یعنی کہ یہ کافی نہیں ہے کہ آپ مثال کے طور پہ جامعہ اسلامیہ مدینہ نبویہ میں جائیں، وہاں آپ عربی سیکھیں، وہاں جا کے آپ حدیث میں تخصص کریں، شریعت میں تخصص کریں، آپ تفسیر میں تخصص کریں، عقیدے میں تخصص کریں، پھر ماسٹرز کریں، پی ایچ ڈی کریں، واقعی پروفیسر بھی بن جائیں، یا ام القریٰ میں مکہ میں، یا جامعۃ الامام ریاض میں، یا یمن جائیں، یا علماء جو مصر میں ہوں یا جہاں بھی ہوں، آپ علم حاصل کریں مگر پھر اس کے بعد آپ اس پہ عمل نہ کریں۔ How is that manifest؟ کیسے وہ ظاہر ہوتا ہے؟ علم پہ عمل نہ کرنا کس صورت میں پیش آ سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ بندہ پڑھتا ہے کہ سلف صالحین کا منہج یہ تھا کہ وہ اہل بدعت کے درمیان ان کے درمیان ایک بیریئر ہوتا تھا، رکاوٹ ہوتی تھی، ایک پردہ ہوتا تھا کہ تم وہاں ہو ہم یہاں ہیں، دعوت کے کام میں ہم تمہارے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے، یہ دھوکہ بازی ہوگا، دین ہمارے لیے ہمارے سر پر ایک امانت ہے۔ بندہ یہ سارا پڑھے، اس پہ ماسٹرز تھیسس بھی لکھ لے، پی ایچ ڈی بھی حاصل کر لے، اور پھر آخر کار جب وہ واپس امریکہ جاتا ہے یا برطانیہ جاتا ہے یا پاکستان یا یمن یا کہیں سے بھی ہو، وہ جا کے گمراہ فرقوں سے ان کی دعوت میں تعاون کرنے لگتا ہے۔ یہ ہے علم پہ نہیں عمل کرنا، اس صورت میں پیش آنا، اس صورت میں پیش آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر یا بندہ وہ علماء کرام کی کتابوں کی ترجمہ کر رہا ہے، ماشاءاللہ زبردست بات ہے، علماء کرام کی ترجمہ کر ان کی کتاب منہجی کتابوں کی ترجمہ کر رہا ہے، لیکن پھر وہ اپنے وہ بھائی جو اسی منہج پہ ان سے تعاون نہیں کر رہا بلکہ ان کے ساتھ تعاون کر رہا ہے جو اس سلفی منہج، صاف واضح منہج کے خلاف ہے، تو نہیں، جب تک ہم اس علم جو ہم حاصل کرتے ہیں
جب تک ہم اس علم پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالی ہمیں یہ جو ہمارا ہدف ہے اس تک نہیں پہنچانے دے گا۔ تو شیخ البانی پھر سے اس بات پہ تاکید دیتے ہیں کہ یہ ساری باتیں کیا بتاتی ہیں کہ اللہ کا راستہ طویل ہے، لمبا ہے، شارٹ کٹ مت لینا۔ شارٹ کٹ آپ کو کہیں نہیں پہنچائے گا سوائے گمراہی کے۔ صبر کی ضرورت ہے۔ آپ مثال لے لیں ہمارے شیخ ابو خدیجہ عبد الواحد حفظہ اللہ تعالی ورعاہ، اور ہمارے بزرگ بڑے بھائی محمود بھائی یہ بھی آپ کو بتائیں گے کیونکہ وہ زمانے کے ہیں جب شیخ ابو خدیجہ اور ان کی جو ساتھی تھے وہ مختلف شہروں میں برطانیہ میں جاتے تھے دعوت کا کام دینے کے لیے۔ اب تو ہمارے پاس ماشاءاللہ برطانیہ میں کتنی ساری مساجد ہیں جو اس منہج پہ قائم ہیں، 20 25 30 پتہ نہیں کتنی، بہت ساری ہیں۔ لیکن اس زمانے میں ایسے نہیں تھا، 30 سال پہلے ایسے نہیں تھا۔ کیسے تھا ماحول؟ سلفی، تم سلفی ہو، اعوذ باللہ۔ سلفی ایسے ہوتا تھا جیسے کوئی گالی ہے، ایسے ہوتا تھا کہ جیسے کوئی گالی ہے۔ شیخ ابو خدیجہ، مجھے یاد ہے ابو عبداللہ بلال حسین حفظہ اللہ تعالی، استاد ابو عبداللہ بلال حسین وہ بھی ہمارے بزرگ ہیں، برمنگھم کے، مکہ میں ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہ شیخ ابو خدیجہ درس دے رہے تھے، اور کون آیا تھا درس پہ؟ ایک خاتون آئی ہوئی تھی، خاتون کی سائڈ پہ ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، وہ آئی تھی درس سننے کے لیے۔ وہ سارے بھائی اپنی چیئرز نکال، یعنی ابو عبداللہ چیئرز نکال رہے ہیں، چیئرز کو رکھ رہے ہیں سامنے، کوئی آ نہیں رہا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو کوئی آ نہیں رہے، کوئی بھی نہیں آ رہا۔ ابو خدیجہ کہتے ہیں ہم پھر بھی اپنے دعویٰ کو جاری رکھیں گے، پھر بھی ہم صبر کریں گے۔ اب جو برمنگھم گیا ہے تو اس نے دیکھا ہے کہ ہماری وہاں دعوت ہمارے مشائخ کی کیسے ہے وہاں، کہ آپ مسجد میں جب وہ فل ہو جاتا ہے آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ ہر سال ایسی ہوتا ہے، سال میں 2 مرتبہ کانفرنس ہوتی ہے، ہر کانفرنس میں ایسی ہوتی ہے کہ آپ مشکل سے کہ اگر آپ لیٹ پہنچ جائیں آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ درس شروع ہو گیا ہے، داخل نہیں ہو سکتے۔ 1000 2-3 ہزار ایسے لوگ اس مسجد میں ہوں گے اور آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ کیسے سے شروع ہوا تھا؟ اکیلے تھے۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے استاد ابو جنید یوسف باوز جو ہمارے شیخ ابو خدیجہ کے ساتھی ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ ہم صرف 14 تھے برمنگھم میں، ہم 14 افراد تھے اور ہمارے مخالفین ہزاروں میں تھے۔ اللہ کا راستہ شارٹ کٹ والا راستہ نہیں ہے، لمبا راستہ ہے، طویل راستہ ہے، اس پہ آپ نے ڈٹ کے رہنا ہے صبر کے ساتھ۔ اور صبر کے ساتھ کیسے بندہ رہے؟ جب آپ کے گھر والے نا آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کے گھر والے آپ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، آپ کے گھر والے آپ کو بوائیکاٹ کر رہے ہیں، آپ کے پڑوسی آپ کو سلام نہیں کر رہے، آپ کے بہن بھائی آپ سے بات نہیں کرنے چاہ رہے، آپ کے رشتہ دار آپ کے اوپر جا کے تکفیر کر رہے ہیں، آپ کو کافر کہہ رہے ہیں، آسان ہوتا ہے؟ بالکل نہیں آسان ہوتا، بڑی مشکل کی بات ہوتی ہے، دل کو جا کے لگتی ہے۔ جو بھی بندہ ہو دل کو تو جا کے لگتی ہے۔ تو کیسے بندے اس سیدھے راستے پہ ڈٹ کے رہے؟ کیسے؟ جب مخالفین باکثرت ہیں اور ہمارے جو ہمیں سہارا دیتے ہیں بہت کم ہیں، کیسے ڈٹ کے رہیں؟ سیدھے راستے پہ قائم رہنے کے لیے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی اور پھر اس سیدھے راستے پہ قائم رہنے کے لیے اسباب ہیں، چند اسباب ہیں، لیکن وقت کم ہے تو ہم 4 اسباب کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلا سبب العلم، جس کی طرف شیخ کاشف نے کل رات اشارہ دیا تھا، اس کے پر بلکہ اس کے اوپر گفتگو کی تھی کہ اگر آپ نے سیدھے راستے کو پہچاننا ہے تو سب سے پہلے آپ کو علم حاصل کرنا ہے، ورنہ سیدھے راستے کو کیسے پہچانیں گے؟ رات کو سو کے خواب دیکھ کے نہیں، آپ کو علم حاصل کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے آپ نے کس چیز کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کون ہے، میرا رب کون ہے اور وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، یہ نمبر 1 ہے۔ سب سے پہلی بات جس کو آپ نے توجہ دینی ہے وہ یہ ہے کہ العلم میرے رب کے بارے میں، میرے رب
کے ناموں کے بارے میں کہ وہ کیونکہ وہ نام سچے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں، میرے رب کی صفات کے بارے میں، رب کے ذات سے جو متعلق صفات ہیں اور رب کے افعال سے متعلق جو صفات ہیں، اس کے بارے میں مجھے جاننا ہے، کیونکہ جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانیں گے اتنی زیادہ محبت، اتنا زیادہ خوف، اتنی زیادہ رجا، تمنا، امید اللہ تعالیٰ میں آپ کے دل میں اضافہ ہوگا اس کا، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کریم میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وہ جو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ خشیت رکھتے ہیں وہ ہے علماء، وہ ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں علم کی بنیاد پہ۔ خشیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خوف علم کی بنیاد پہ۔ تو سب سے پہلے چیز جو آپ کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے گی اور آپ کو اس پر ثابت قدم دے گی وہ کیا ہے؟ علم النافع، وہ علم جو نفع بخش ہے، جو قرآن و سنت و صحابہ کرام کے فہم سے مستند ہے۔ یہ سب سے پہلی بات۔ دوسری بات الدعاء، اس کے بارے میں بھی کل ذکر کیا گیا تھا کہ دعا کتنی عظیم بہترین سبب ہے ایک بندے کی ہدایت کے لیے۔ یعنی بہلائے جو ہے نا خیر، اس کی جڑ کس چیز کی طرف رجوع کرتی ہے؟ ما ہوا مفتاح الخیر، ما ہوا مفتاح الخیر، خیر کی مفتاح، خیر کی جو چابی ہے وہ کیا ہے؟ سلف الصالح نے فرمایا کہ خیر کی جو مفتاح ہے، تمام بھلائیوں کی جو چابی ہے وہ دعا ہے۔ دعا کیوں؟ کیونکہ تمام کاموں کا جو انجام ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی میں۔ یہ تو دوسری چیزیں اسباب ہیں۔ یعنی سوچو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیسے ہدایت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسے ہمیں اکٹھا کیا۔ ہم میں سے ہو سکتا ہے ایسے لوگ ہیں جو ایک زندگی میں ایک مرحلے میں ہم اسلام کی طرف کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے ہدایت دی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ کیسے؟ یعنی اس دنیا میں کتنے لوگ ہیں؟ 8 بلین 9 بلین سم تھنگ لائک دس، ٹھیک ہے، 8 بلین لوگ ہیں، 8 ارب لوگ ہیں اس دنیا میں۔ ان تمام 8 ارب لوگوں میں سے اللہ نے آپ کو کیوں چنا؟ آپ کو کیوں مسلمان بنائے؟ پاکستان میں عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں۔ اللہ نے آپ کو کیوں چنا؟ اللہ نے ہمیں کیوں چنا؟ ہم تو کافر ملک میں پیدا ہوئے تھے، اللہ نے ہمیں کیوں چنا؟ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد ہمیں طلب العلم کی طرف ہدایت کیوں دی؟ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کیوں دی؟ علماء کرام، شیخ بن باز وہ تو سعودی میں تھے، شیخ البانی البینین، شیخ مقبل یمنی، شیخ وجیع الدین شاہ سندھی پاکستان کے، شیخ محمد ابن عبد الوہاب البنا مصر کے، اور جو دیگر علماء تھے، شیخ محمد امان الجامی ایتھیوپیا کے۔ ہم ان سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ کشمیری تو نہیں ہیں، یا وہ پنجابی تو نہیں ہیں، وہ ہماری قوم کی تو نہیں ہیں، تو کیوں ان سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کو ان کی طرف مائل کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف سے، ان کی رہنمائی کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی تھی۔ فضل من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا تھا، ہمیں منتخب کیا تھا۔ ورنہ ہم جیسے ہمارے بچپن کے دوست گمراہی میں ہیں، خواہ وہ کفر ہو، شرک ہو، ایتھیزم ہو، یا گناہ کا شکار ہیں، یا غلط عقیدے اور مناہج کے شکار ہیں، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب کیا، چنا ہے۔ تو یہ کس بات کی طرف دلالت پیش کرتی ہے کہ تمام کاموں کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہدایت صراط مستقیم کی طرف آنا اور اس پہ ثابت رہنا، اس کا بہت بہترین اور عظیم سبب کیا ہے؟ الدعاء، دعا کرنا انکسار کے ساتھ، عاجزی صورت میں۔ تیسرا سبب، اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، الجلیس، آپ کے دوست جس کے ساتھ آپ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں۔ لازمی ہے کہ آپ کے پاس دوست ہوں۔ اگر آپ کے پاس دوست نہیں ہے تو پھر آپ شیطان کا شکار بن سکتے ہیں۔ شیطان کوشش کرے گا، ویڈیو کوئی نہیں کرے پلیز، میری خواہش ہے کہ کوئی ویڈیو نہیں کرے، جزاک اللہ خیر۔ شیطان چاہے گا کہ وہ آپ کو گمراہ کرے۔ اگر آپ اکیلے ہیں، آپ کے پاس رفقا نہیں ہیں، احباب نہیں ہیں، آپ کے پاس دوست نہیں ہیں، تو آپ اکیلے ہیں۔
تو زیادہ آسان ہے کہ شیطان آپ کے اوپر حملہ کرے۔ لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، ہر بندہ اپنے دوست کے دین پر ہے، تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کس کو ایک قریبی دوست بناتے ہو۔ لازمی ہے کہ آپ کے پاس ایک دوست ہوگا۔ نہیں میرے پاس دوست تو نہیں ہے، میں تو بہت ایک نان سوشیبل پرسن ہوں، بندہ کہتا ہے۔ نہیں، پھر بھی اس دور میں لازمی آپ کے پاس دوست ہے، اچھا ہو یا برا ہو، دوست تو آپ کے پاس ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے یار میرے پاس تو کوئی دوست نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے، اس دور میں آپ کے پاس ہے۔ کیسے؟ کس بات کی طرف اشارہ دے رہا ہوں میں؟ موبائل، یوٹیوب، فیس بک، سوشل میڈیا، وہ جو چینل ہے جس پہ آپ سبسکرائب کرتے ہیں اور پھر آپ جیسے فون کھولتے ہیں او نیو ویڈیو، اس کو دیکھتا ہوں، پھر اس ویڈیو کے بعد ایک اور، یہ آپ کے دوست بن گئے ہیں نا، جن کی ویلاگ دیکھ رہے ہیں، اور ایک ویلاگ کے بعد دوسرا، اور اس کیا کر رہے ہیں آپ، اس کی زندگی کے بارے میں آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ وہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں، وہ جو پوسٹس آپ پڑھ رہے ہیں، ٹویٹس آپ پڑھ، جو بھی ہے، ہاں اولئک اصحابک، یہ آپ کے دوست ہیں۔ تو اس دور میں ہر بندے کے پاس ایک دوست ہے۔ آپ نے دیکھنا چاہیے کہ آپ کا دوست کون ہے۔ آپ نے دوست چننے ہیں وہ جو اسی منہج پر قائم ہے، قرآن سنت صحابہ کرام کے فہم کے مطابق، ورنہ آپ گمراہی کے شکار، اور میں گمراہی کا شکار بن جاؤں گا۔ میں تو مجبور ہوں کہ مجھ کو بھائیوں سے ملنا پڑتا ہے، ملاقات کرنی پڑتی ہے، کچھ نہ کچھ کوشش کرنا پڑتا ہے کہ بھائیوں سے اور بڑوں سے میں ملوں، بیٹھوں، ان کے ساتھ استفادہ کروں، اور میری ایمان کا ایک تحفظ بھی ہو، ورنہ مجھے پتہ ہے کہ شیطان میرے اوپر حملہ کر لے گا، مجھے پکڑ لے گا، میں اس کی گرفت میں آ جاؤں گا۔ چوتھا اور آخری سبب، پھر ہم اپنے محاضرہ کا اختتام کرتے ہیں، اور وہ ہے کہ اگر آپ نے صراط مستقیم پر قائم رہنا ہے تو پھر آپ کو آخرت کو یاد کرنا لازمی ہے۔ آخرت کو یاد کریں، کیونکہ آخرت کو یاد کرنا وہ آپ کے جو آپ کو سوبر کر لیتا ہے، سوبر یعنی آپ کی ہوش کو ٹھکانے لے آتا ہے۔ آخرت کو یاد کرنے کے لیے جو چیز انکلیئر ہے وہ پھر کلیئر بن جاتی ہے، کیونکہ آپ کی پرائیورٹیز چینج ہو جاتے ہیں۔ جب آپ آخرت کو یاد کرتے ہیں تو پھر آپ یہ یاد کرتے ہیں، آپ یہ شعور ہوتا ہے آپ کو کہ میں اکیلا ہوں۔ قیامت کے دن ہر بندہ، اگر بندہ میرے اس دنیا میں میرا صاحب تھا، لیکن آخرت میں اس کے پاس اپنی ہی پرواہ ہوگی، تو آخرت میں وہ میرا صاحب نہیں بنے گا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین والا المتقون، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قریبی دوست قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، سوائے پرہیزگار والے، سوائے انہوں نے جن نے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا تھا، سوائے ان لوگوں کے تمام لوگ دشمن بن جائیں گے۔ تو یہ بندہ کو کیا دیتا ہے، کیا شعور دیتا ہے کہ میں یہاں اکیلا ہوں، ہر بندہ یہاں اکیلا ہے، میں اکیلا ہوں، آپ اکیلے ہیں۔ قیامت کے دن اگر یہ ہوا کہ مجھ کو آپ سے بھاگنا ہے، بھاگ جاؤں گا، آپ نے مجھ سے بھاگنا ہے، بھاگ جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ واخیہ، وہ دن جب انسان اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بچوں سے بھاگے گا۔ کیوں؟ لکل امرئ یومئذ شأن یغنیہ، اس دن ہر بندہ اپنے بارے میں فکر کر رہا ہوگا۔ تو اگر آپ اس بات کو سوچیں کہ مجھ کو آخرت کے حوالے سے خود غرض بننا چاہیے، اپنے بارے میں فکر کرنی چاہیے، جیسے زید رقاشی نے فرمایا کہ لا يشغلنك كثرة الناس عن نفسك فإن الأمر يخلص إليك دونهم، جو تمام بہت سارے لوگ ہیں نا، وہ آپ کو مشغول نہیں کریں اپنے بارے میں، اپنے بارے میں پہلے سوچو، یہ نہیں کہ دوسرے کیا کہیں گے، دوسروں کو میں پہلے خوش کروں، نہیں، اپنے بارے میں پہلے سوچو۔ کیوں؟ کیونکہ آخر کار بات آپ تک پہنچے گی، ان کی طرف نہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور آپ نے اکیلا اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور آپ نے حساب کتاب اکیلا دینا ہے، اور آپ نے آخرت کا جو صراط ہے، آخرت کی جو راستہ ہے، آخرت کا جو پل ہے، اس پر آپ نے
اکیلا ہی عبور کرنا ہے۔ وہ بندہ جو اس زندگی میں سیدھے راستے پر قائم رہے گا، آخرت میں اسی راستے پر جو جہنم کے اوپر نصب کیا گیا ہے وہ اس پر کامیابی سے عبور کرے گا۔ جیسے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ وہ بندہ جو چاہتا ہے نجات، کہ جب وہ اس صراط پر عبور کرے گا تو وہ نجات اسے ملے، جہنم سے بچے، تو پھر جتنی ہی جلدی وہ صراط مستقیم کو اس دنیا میں قبول کرے گا، اتنی ہی جلدی سے آخرت میں وہ صراط مستقیم پر عبور کرے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں اس دنیا میں صراط مستقیم پر ثابت کرے، حق کو قبول کرنے میں ہمیں، یعنی کہ ہم جلدی سے حق کو قبول کریں تاکہ ہم آخرت میں بھی اس پل صراط پر جو جہنم پر نصب کیا گیا ہے کہ ہم اس پر بھی بجلی کی طرح تیزی سے عبور کریں۔ انہ ولی ذلک والقادر علیہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد والحمد للہ رب العالمین۔ نیچے رکھ دینا سے یہ جو سوال ہے نا جو آئیں انشاءاللہ، یہ شیخ ابو حفصہ، یہ شیخ کاشف خان یا شیخ ابو خدیجہ حفظہم اللہ تعالی، ان سے پوچھیں۔ دو سوال آئے ہیں شادی سے متعلق اور یعنی میرٹل افیئرز، خود کو کسی فرقے خود کو کسی فرقے شامل کرنا، یعنی اوکے، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ القاب استعمال کرنا یہ خود ایک فرقہ بازی ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ آپ نے کہا نا مختلف راہوں پہ نہیں چلو، اہل حدیث بنے، ہم دیوبندی بنے، بریلوی بنے، کیا بنے آپ یہ بتائیں کیا بننا چاہیے؟ اوکے، سوال یہ ہے کہ مختلف فرقے ہیں، کون سا فرقہ صحیح ہے، یہ سوال ہے۔ تو جو ہم نے محاضرہ میں بیان کیا تھا وہ اس چیز کا جواب ہے۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ مختلف فرقے ہیں، مختلف آراء ہیں، مختلف مناہج ہیں۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ CCQ ہے، یہ کانسیپٹ چیک کوشچن۔ اب چیک کرتے ہیں، ایگزامن کرتے ہیں کہ کس کو سمجھ آئی ہے میری ٹوٹی پھوٹی اردو کو، اور کس کو نہیں آئی ہے۔ صحیح فرقہ کیا ہے؟ سمپل کوشچن، what is the right sect؟ بریلوی، دیوبندی، اہل الحدیث، سلفی، سنی، یہ مختلف القاب انہیں دیے ہیں۔ اس میں تھوڑا سا ٹرک کوشچن بھی ہے، ہاں، ما ہی الفرقۃ الصحیحہ الناجیہ، کون سا صحیح نجات والا فرقہ ہے؟ کون سا؟ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے پر چلے۔ احسن، بارک اللہ تعالیٰ فیک۔ جو قرآن اور سنت کو صحابہ کرام کے فہم کے مطابق چلتا ہے، یہ صحیح راستہ ہے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام نے دوسری روایت میں کیا کہا کہ الفرقۃ الناجیہ، وہ فرقہ جو نجات حاصل کرے گی وہ ہے الجماعہ۔ صحابہ کرام نے کیا کہا کہ جماعت کیا ہے؟ جماعت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ نعم، جماعہ کیا ہے؟ جماعہ عیسیٰ، no did you put your hand up? No, okay. Muslim community that support the truth. Muslim community that supports the truth. That support the truth. Yeah, okay, I guess you could translate it that way. We'll give it a bit more definitive one. ما وافق، أحسنت، بارك الله فيك يا مزهر. ما وافق الحق ولو كنت وحدك. وہ جو حق کے ساتھ موافقت کرتی ہے خواہ آپ اکیلے بھی ہوں۔ اچھا، تو یہ ہے الفرقۃ الناجیہ، یہ ہے سیدھا راستہ، یہ ہے طائفۃ المنصورہ، یہ سارے ہیں، یہ سارے جو میں نے بھی ذکر کیے نا، یہ القاب، طائفۃ المنصورہ، فرقۃ الناجیہ، اہل الحدیث، سلفی، یہ سارے اسلامی القاب ہیں، اسلامی القاب ہیں جو مترادف ہیں، ایک دوسرے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جو سلفی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ شیخ ابو خدیجہ کل فرما رہے تھے، سلفی کا مطلب کیا؟
جو سلف کو فالو کرتا ہے. سلف کون؟ صحابہ کرام و اتباعہم بالاحسان، وہ جو ان کی اتقان اور احسان سے صحابہ کرام کی اتباع کرتے ہیں. اچھا یہ ہے سلفی. سنی کیا ہے؟ سنی کا مطلب کیا؟ جو سنت کی اتباع کرتا ہے. کیا ان دو باتوں میں، ان دو القاب میں تضاد ہے؟ سلفی اور سنی میں نہیں ہے نا، مترادف ہے. ایک کا ایک پہلو، ایک کا دوسرا پہلو. اہل الحدیث کا مطلب کیا؟ جو حدیث کی اتباع کرتے ہیں. مترادف، متضاد تو نہیں ہے. یہ اسلامی القاب ہیں، اور یہ منہج القاب کو استعمال کرنا یہ تو صحابہ کرام کے منہج ہے، اہل السنہ الجماعہ. اور یہ منہج اہل سنت کا ہے کہ ہم ہم یہ دکھاتے ہیں کہ ایک بیریئر ہے، ایک پردہ ہے، ایک بیریئر رکاوٹ ہے. There's a barrier between us and Ahl Sunnah, right? اور رکاوٹ، حد الفاصل بیسکلی ہے. حد فاصل ہے ہمارے درمیان اور اہل بدعت کے درمیان. یہ ان کا منہج تھا. امام احمد کیا فرماتے ہیں؟ اصول السنتی عند المسلمین. نہیں، یہ نہیں کہتے. امام احمد نے کیا کہا کہ سنت کے اصول عندنا، سنت کے جو اصول ہمارے پاس، ہمارے ساتھ، ہمارے نزدیک. امام احمد فرماتے ہیں کہ سنت کے جو اصول ہیں ہمارے نزدیک. کون ہمارے؟ اہل سنہ. we're not the same as you. اہل بدعت سے ہم تمہارے جیسے نہیں ہیں، ہم تم سے مختلف ہیں. ہمارے پاس عزت ہے کیونکہ ہمارے پاس سنت ہے، ہمارے پاس جماعت ہے، ہمارے پاس حق ہے. تو یہ چیز پرانے زمانے سے، سلف الصالحین کے زمانے سے ہے کہ ہمارے پاس ایک حد فاصل ہوتا ہے اہل سنہ اور اہل بدعت کے درمیان. اہل بدعت کے درمیان. تو لہٰذا ہم ڈھونڈتے ہیں کہ صحابہ کرام، اتباع التابعین و تابعیہم، وہ القاب استعمال کرتے تھے. اس بات سے اکتفا نہیں کرتے تھے بس ہم مسلمان ہیں. نہیں، کیونکہ مسلمان نبی علیہ السلام نے خود ہی ہمیں بتایا تھا کہ مختلف ہوں گے. ان میں مختلف، ہر مسلمان ایک ہی نہیں ہوگا، مختلف عقائد ہوں گے. اور جہاں تک دین پہ قائم رہنے کی باتیں، مختلف درجات ہوں گے. ہر مسلمان ایک ہی تو نہیں ہے. نہیں، وہ مسلمان جو صحیح مسلمان ہے اس کے پاس اضافی صفات ہوتی ہیں. اس کے پاس ایسی صفات ہوتی ہیں جو صرف مسلمان بننے سے زیادہ ہیں. کیونکہ بندہ بدعت پہ ہو سکتا ہے مگر پھر بھی وہ مسلمان ہے. لیکن وہ مسلمان جو سیدھے راستے پہ ہے، صراط مستقیم پہ ہے، فرقۃ الناجیہ کے طریقے پہ چلتا ہے، اس کے پاس اور بھی صفات ہوتی ہیں. لہٰذا صحابہ کرام اور سلف الصالح یہ القاب استعمال کرتے تھے. مگر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ صرف ایک ہی لقب ہے. اہل الحدیث، احسنت، ویری گڈ، یہ اچھا لقب ہے، مگر اس کی اتباع، اس کے پر عمل بھی کرنا چاہیے. یہ اچھا لقب ہے. سنی بھی اچھا لقب ہے، سلفی بھی اچھا لقب ہے، اثری بھی اچھا لقب ہے. یہ تمام القاب اہل سنت والجماعت، تمام القاب سارے اچھے اسلامی القاب ہیں. اب اور ہم ان سب کو اپناتے ہیں. اوکے، ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکم. اب آپ نماز کی تیاری کر لیں. جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ مغرب کے بعد شیخ کاشف کا درس ہے، اور پھر عشاء کے بعد شیخنا ابو خدیجہ حفظہم اللہ تعالی کا درس ہے. واللہ تعالی اعلم. صلی اللہ علی نبینا محمد والحمد للہ رب العالمین.